بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں بچوں کو اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں، اس کے بارے میں بتائیں بچوں کو اس کے اندر تھا کیا۔ بیسیکلی ہم نے کافی زیادہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جس کے اندر خاص کر نبی پاک کا جو آخری پیغام تھا اس امت کے لیے، آخری خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، بہت امپورٹنس ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بھول چکے ہوئے ہیں۔ گھروں میں اس کا پرنٹ کر کے رکھیں، فریم کر کے دیوار پہ لگائیں، اس کو پڑھیں۔ ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو یا احادیث کو، نبی پاک کی سنت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کے اندر تھا کیا بیسیکلی، اور زندگی کو کس طرح آپ نے گزارنا بیسیکلی اسوہ حسنہ کے اوپر اگر بات کرنا چاہیں، تو سب سے بہترین اور شارٹ 2 سے 3 پیجز کا صرف ایک خطبہ حجۃ الوداع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آپ نے صحابہ کرام سے آخری خطاب کیا تھا، اور اس کے اندر آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری بات آج سنو اور ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تمہارے ساتھ حج پہ موجود نہ ہوں۔ تو جس کو سنتا ساتھی صحابہ کرام ایک دم پریشان اور رو پڑے وہاں پہ کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اس چیز کے اندر نبی پاک نے صحابہ کرام کو خوشخبری سی دی، اذا جاء نصر اللہ آیت اتری وہاں پہ، اور فتح کی خوشخبری جب اللہ پاک کی طرف سے آئی اور نبی پاک نے صحابہ کرام کو لوگوں کو سنائی وہاں پہ، تو سارے بہت خوش ہوئے، لیکن وہ خوشی کے اس سچویشن کے اندر سیدنا ابو بکر رو پڑے۔ تو صحابہ کرام وہاں پہ پریشان کہ ابی بکر کیا ماجرا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دیا اور اتنے لاکھوں مسلمان، لاکھوں جو کفار ہیں وہ اسلام کی طرف آئے اور اس طرح سے شامل، اور فتح کی مطلب خوشخبری ہے، تو آپ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ حضور کا آخری خطبہ اور اس کے بعد حضور ہم میں نہیں ہوں گے، اب دوبارہ حج کا موقع نہیں ہوگا، دوبارہ اس طرح سے معاملات نہیں ہوں گے۔ تو بڑا خاص قسم کا تحفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی امت کے لیے، اور ہم نے سب سے زیادہ اس کو اگنور کر دیا ہے، سب سے زیادہ اس کو بھول ہی گئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی تھا کیا۔ ایزی اور بہت جامع اور بڑی خوبصورت ترین خطبہ، پوری کائنات میں اس طرح کا خطبہ کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں لکھا، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ خاص کر اس کے اندر جو بیسک مین پوائنٹس تھے وہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں خواتین کے حوالے سے، اور مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارے کے حالات اور اس طرح کے معاملات کے اندر کافی زیادہ، مطلب اگر آپ قرآن پاک سے جو چیزیں نکالنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ احادیث کی روشنی سے اگر آپ کچھ چیزیں نکالنا چاہیں، ان ساری چیزوں کی سمری اور سارا کچھ اگر نہیں بھی کر سکتے، نہیں بھی پڑھ سکتے، صرف خطبہ حجۃ الوداع ہی پڑھ لیں، اسی پہ ہی عمل کر لیں، تو آپ کی زندگیاں کمال اور خوبصورت ترین بن جاتی ہیں۔ بہت زیادہ مطلب نبی پاک نے حقوق نسواں، فیمنزم کی آج کل جس طرح سے بات چل رہی ہے، اس حوالے سے اوورآل ہر چیز کا سلوشن نبی پاک نے اس کے اندر فرما دیا، کلیئر بھی بتایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو عورت نکاح کے اندر تو مطلب اللہ تعالیٰ کے نام پہ ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی آپ نے ڈرنا ہے، اسی نے سوال کرنے ہیں، آپ اس کو جواب دیں ہیں۔ اپنے آپ کو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اختیار رکھتے ہیں، اگر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ عورت کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں پکڑ کے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی پاک نے کلیئرلی فرمایا کہ اللہ سے ڈریں عورت کے معاملے میں، کہ عورت کے معاملے میں جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، obviously سی بات ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کل کو قیامت والے دن میں اللہ پاک کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جواب دیں اس عورت کا، تو اس چیز کی وجہ سے بہت زیادہ حالات پازیٹیولی چلتے ہیں خاندان کے اندر، معاملات کے اندر۔ پھر اسی طرح حضور نے فرمایا سود کے بارے میں، حضور نے پاؤں پہ اپنا قدم، زمین کے اوپر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا کہ میں ختم کرتا ہوں آج سے یہ قانون سود کا جو ہے۔ انتقام لینے کے بارے میں حضور نے اسی طرح فرمایا کہ میں انتقام لینے کے اوپر بھی بہت زیادہ سختی سے منع کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی آپ لوگوں میں سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہ پڑے۔ پھر گمراہ ہونے کا بتایا کہ میرے جانے کے بعد آپ لوگ گمراہی سے بچنا، کہ ایک دوسرے کا قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو مارنے کی طرف نہ آنا، اور اسی طرح سے جس کام کے اوپر نبی پاک علیہ السلام نے ہم سب کو منع فرمایا، آج کل اس پوری امت کے اندر وہ سارے کام چل رہے ہیں۔ ہم عورتوں کے ساتھ بھی غلط بیہیو کرتے ہیں، ہمارا سود کے اوپر بھی پراپر نظام، سارا سسٹم پوری دنیا کا، خاص کر پاکستان کا سود کے اوپر نظام سارا چل رہا ہے ہمارا۔
ہمارا بھائی بھائی آج گھر کے اندر کیا حالات ہیں وہ سب اس طرح سے مطلب چلتے ہیں، اور مسلمانوں کا آپس میں انتقام لینے والے جو حالات ہیں، ہر گلی محلے کے اندر بدماشیاں اور بدلے لینے کے ٹارگٹس پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس چیز سے حضور نے منع فرمایا نا، اس چیز کے اوپر ہم لوگوں نے بالکل ٹوٹلی مطلب ایک غلط انداز میں رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ مطلب ایک پریشانی والی سچویشن اور حالات کے اندر میرے خیال سے بہترین تحفہ ہے، ایک سیکرٹ تھنگ ہے سب کے لیے، سیکرٹ سٹف سب کو ملتا ہے کہ اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ نبی پاک کا خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں، اس کو بیسک جو پوائنٹس ہیں ان کو پڑھ لیں، ان میں سے کچھ جن چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس کی طرف آئیں۔ آپ قرآن پاک سے جو کچھ حاصل کیا سو کیا، اگر مشکل آپ لوگوں کو پورا قرآن پاک حفظ نہیں کر سکتے، آپ اس طرف آئیں، آپ اس کو پڑھنے کی طرف آئیں۔ اگر آپ احادیث کی طرف مشکلات آپ کو دکھتی ہیں بہت زیادہ، تو ایٹ لیسٹ 2 پیجز کا خطبہ حجۃ الوداع تو پڑھیں نا، کہ نبی پاک نے کیا فرمایا تھا آپ لوگوں کو۔ حضور نے صاف فرمایا، صحابہ کرام کو اس ٹائم فرمایا تھا کہ آپ ان تک پہنچائیں میری یہ بات جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ آخر کچھ تو تھا اس کے اندر جو حضور نے آگے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ بات فرمائی تھی۔ اور آپ نوٹ کریں، اس ٹائم کوئی بیٹھا کتاب میں نوٹ نہیں کر رہا تھا، کاپی پہ لکھ نہیں رہا تھا اس وقت، لیکن ایز اٹ از آج ہم تک وہ چیز پہنچی ہے۔ تو اس کے اندر خاص مطلب کہ بڑا کہہ سکتے ہیں کہ بڑا کرم والی چیز ہے، سیدی کا اپنے امتیوں کے لیے خاص ایک تحفہ ہے۔ پھر حضور نے وہاں پہ فرمایا کہ اسلام جو ہے، اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، دین مکمل کر دیا گیا، آج کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے، نہ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نو۔ آج کل لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے مطلب سیدنا ابراہیم، نہیں۔ حضور نے کلیئرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ دین اسلام صرف دین ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اسی کے اوپر ہم لوگ ہیں، اور ہمارا دین ہی اسلام ہے، اور وہی اسلام ہے جو سیدی نے ہمیں بتا دیا، بس۔ اس کے علاوہ ہم کسی اسلام کو یا کسی اور مذہب کو، کسی اور دین کو، کسی اس میں وہ نہیں ہے، صرف حضور کا جو بتایا ہوا دین ہے، دین اسلام، ہم اس کے اوپر ہیں۔ اس کے اندر ہی نبی پاک نے خاص کر آج کل کے دور سے مطلب آج کل حالات اگر دیکھے جائیں کہ عورتوں کے حوالے سے کافی زیادہ معاملات سننے میں آتے ہیں، کہ خاص فوکس مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر اسپیشل ایک ٹاپک تھا خواتین کے حوالے سے، کہ خواتین کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا ہے، ایک شوہر کا ایک اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور کے اندر ایک دفعہ ایک خاتون بہت بوڑھی ہو چکی ہوئی تھی، تو وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں حضرت عمر کے پاس آئی اور فرمایا کہ میرا شوہر میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے وغیرہ، اور مجھے چھوڑ کے وہ دوسری شادی کے چکر میں ہے۔ تو بہت رو رہی تھی وہاں پہ، تو حضرت عمر نے اس کو بلا لیا شوہر کو کہ بھئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ بوڑھی خاتون اور تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ تو شوہر نے بتایا کہ میں اب نہیں اس کو پسند کرتا، یا میرا دل نہیں لگتا اس کے ساتھ، یا میں نہیں چاہتا اس کو، تو میں دوسری شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر بہت غصے میں آئے، بہت اس کو ڈانٹا وہاں پہ، بہت ایک ڈپٹ والا معاملہ کیا ان کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ ساری زندگی وہ عورت آپ کے بچوں کو اور آپ کی خدمت میں گزاری، اس نے پوری جوانی آپ کی خدمت میں گزاری، پوری جوانی اس نے آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ پورے گھر کو سنبھالنے اور سنوارنے میں لگائی ہے، اور آج جب وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور آپ کو اٹریکشن یا اس کے ساتھ محبت والا معاملہ نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں یا دوسری شادی کے چکر میں ہیں۔ تو حضرت عمر نے بہت ڈپٹ والا ڈانٹا پراپر، پھر وہاں پہ سمجھایا اس کو کہ آپ ان کو لے کے جائیں اسی طرح محبت اور شفقت۔ اب اگر آپ لوگوں کا آخری وقت چل رہا ہے یا آخری معاملات ہیں، تو اس طرح سے چھوڑنے کے بجائے اس کی کیئر کریں، اس کو ساتھ رکھیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ، obviously سی بات ہے، ایک عورت ساری زندگی، پوری ایک جوانی، ایک ینگ ایج سے لے کے آن ورڈ، جب تک اس کا نہیں ہوتا معاملہ تب تک وہ آپ کے ساتھ چلتی ہے، اور اینڈ پہ جا کے آپ دوسری شادی کے چکر میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ یہاں اس لیے فرمایا گیا کہ عورت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ یہ معاملہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزا دے، خیر ہو آپ لوگوں کی، اور کوشش کریں کہ اس خطبہ حجۃ الوداع کو لوگوں تک پہنچائیں، PDF کر کے اس کو آگے شیئر کریں سب کے ساتھ، پبلکلی بھی سب سے ڈسکس کریں، اور فریمز لگوائیں گھر میں تاکہ لوگ اس طرف آئیں، اور نبی پاک کو کی بات کو، نبی پاک کے بتائے ہوئے پیغام کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ خاص کر بیسک جو اس میں پوائنٹس بتائے گئے تھے بھائیوں کے معاملے میں، خواتین کے حوالے سے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، اور کالے اور گورے کا خاص کر ذکر کیا گیا تھا، اور لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے معاملات، اور گمراہ ہونے سے حضور نے منع فرمایا کہ گمراہ نہ ہو جانا میرے جانے کے بعد۔
اور جس طرح کے ٹاپکس پہ حضور نے مین بیسک کچھ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ڈسکشنز ہو چکی ہوئی ہیں پہلے بھی، لیکن دوبارہ سے دھیان دیں اس طرف، کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو نبی پاک کے طریقے کے مطابق، اگر آپ سنتوں کو پراپرلی نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ احادیث کی روشنی سے کچھ چیزیں نہیں، آپ صرف خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر ہی عمل کر لیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت مشکل والا معاملہ ہے، بہت آسانی اور بڑی خوبصورت زندگی ہو سکتی ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔